بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے پوچھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ سورہ عمران میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمسایوں، دوستوں، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ کیسے اخلاق سے باتیں کیا کرتے تھے، یہی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ کھجوریں خرید رکھی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت ابھی 2 دن باقی تھی۔ انہوں نے بڑے مجمع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے آواز دی، اے محمد بن عبداللہ، یعنی کہ چلا چلا کر کہنے لگے، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب لوگ عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے۔ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے، نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گور گور کر اس کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسے گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب معائنہ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے میرا سر اتار دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، مجھ کو ادائے حق کی ترغیب کر کے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کی برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دے دی تو حضرت زید بن ثعلبہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے تیری ترشی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی و دلداری کے لیے تمہارے حق سے زیادہ دینے کا حکم دیا۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا، پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت میں آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، میں ان نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ واقعی اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کیا واقعی ان میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں جو ہماری کتاب توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں شہادت دیتا ہوں یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہے تھے۔ آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے اور اکھڑے ہوئے تھے۔ ایک دم ایک بدو نے آپ کو پکڑ لیا، اتنی زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو آپ سے کھینچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم و نازک گردن پر چادر کے کنارے کی خراشیں آ گئیں۔ پھر اس بدو نے کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے اس میں مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت للعالمین نے جب اس بدو کی طرف دیکھا
یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر اس بدو کی چادر کھینچنے کی وجہ سے نشانات پڑ چکے تھے، مگر یہ حبیب خدا تھے، یہ وہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو کی طرف مسکرا کر اور ہنس کر دیکھا، پھر حکم دیا کہ اس کو کچھ مال عطا کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک کافر کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ شخص خوف اور دہشت سے لرز اٹھا۔ حضور رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم خوف نہ کرو بلکہ مت ڈرو، اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا ہوا، تم کبھی بھی میرے اوپر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر آئے۔ ہم سب صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عزا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ اس لیے کہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میری شان بہت بڑی ہے۔ سب اجمی، عربی، یہاں تک کہ امیر ہو یا کوئی غریب ہو، سب ایک برابر ہیں، سبھی مسلمان ہیں، اور اسی لیے فرمایا تھا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی پچھلی سواری پر اپنے خادم کو نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جنگ کریزہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار تھے، یعنی کہ جس جانور پر سوار تھے، اس کی لگام کسی اعلیٰ کپڑے سے نہیں بلکہ ایک معمولی سے چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ آپ کے نعلین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کو درست کروں۔ میری اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں پر اپنی برتری اور برائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھتے بار بار درخواست کرتے، یا رسول اللہ، آپ خود یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کام کو ہم لوگوں کو کرنے کی اجازت دے دیجیے، ہم انجام فرما دیں گے۔ مگر آپ یہی فرماتے، یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرے سب کام کر دو گے، مگر مجھے گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے اپنے کام نہ کروانا، اپنے تسموں کو خود سینا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج الوداع کے موقع پر جس اونٹنی کے اوپر تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس اور جو چادر اور رکھی تھی اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے آخری خطبہ حج الوداع کا خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہت بڑے تخت کے اوپر سوار نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عام سی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے اور گھر کے کاموں میں اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلان نبوت کی ہیبت سے
وہ ایک دم لرز اٹھا اور کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو، میں کوئی بادشاہ نہیں، نہ کوئی میں جبار حاکم ہوں، میں قریش کی ایک عورت کا عام سا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن صاعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کے رضائی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ کے شوہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صوفیہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بیچتے رہتے تھے۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور چند دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ اپنے صحابہ کے مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے، ملاقاتوں میں مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا یا ملاقات کی غرض کے لیے آتا، آپ اپنی چادر بچھا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ، لوگوں کے ساتھ محبت، آپ نے کبھی بھی کس کو برا نہ سمجھا۔ جو بھی آتا، حالانکہ وہ کافر ہوتا، عیسائی ہوتا، یہودی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت اور پیار سے پیش آتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھ کر بہت سارے کافر مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں وہ ساری خوبیاں پیدا فرمائی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کس کی دل جوئی نہ کی۔ ہر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی بھی کی، لوگوں کے ساتھ احسان حسنہ بھی کیا، ان کی ضروریاتی زندگی کو بھی پورا کیا۔ اسی لیے آج 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب ان کا ذکر آتا ہے، آج کا کافر اور عیسائی بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی اخلاق اور محبت کا پیکر بنا اور ہمیں امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔